نکاح کے اعتبار سے کون سی خاتون بہتر ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اور ابن حبان کے الفاظ ہیں فعلیک بذات الدین تربت یداک۔ ابن حبان کی روایت سند کے اعتبار سے صحیح روایت ہے۔ کیا بات بیان کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار چیزوں کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ لہذا تو دیندار کو اپنا کر کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ اور ابن حبان کے الفاظ ہیں تیرے لیے دیندار کو اپنانا ضروری ہے، تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ تو دیندار کو اپنا کر کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث میں کیا باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، کیا اس حدیث میں کتنی قسمیں نکاح کے اعتبار سے لوگوں کے پریفرنسز بیان کیے گئے ہیں کہ لوگ نکاح کرنے کے لیے کیسی عورتوں کو چنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال، 2 حسب، 3 جمال اور 4 دین۔ حسب سے مراد کیا ہے؟ حسب سے مراد باپ دادا ہیں، یعنی ایک عورت سید خاندان کی ہے، اس کے باپ دادا بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، یا اس کے باپ دادا بہت بڑے پیشوا اور بہت بڑے یعنی نواب خاندان کے ہیں، تو باپ دادا کا نامور ہونا، عزت دار ہونا، سماج میں بہت ہی قابل احترام لوگ ہونا، شرف والے ہونا، خاندانی ہونا، تو یہ بہت خاندانی لوگ ہیں، بڑے خاندان کے لوگ ہیں۔ تو حسب کے معنی عزت دار گھرانہ یا نام والا گھرانہ یا بڑا خاندان، نامور لوگ ہونا، شہرت یافتہ لوگ ہونا، بہت اونچے لوگ ہونا۔ تو حسب کے معنی خاندان کے ہیں، حسب کے معنی نسب کے ہیں کہ شریف خاندان کے لوگ ہیں۔ تو چار چیزیں ہیں، 1 مال، 2 خاندانی شرف، 3 خوبصورتی اور 4 دین۔ یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 وجوہات سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کو یہ 4 چیزیں دیکھنا چاہیے کہ وہ نکاح کرنے میں دیکھے کہ مالدار ہے کیا نہیں، اور اونچے خاندان والے ہیں یا نہیں، اسی طرح سے خوبصورت ہے یا نہیں، دیندار ہے یا نہیں؟ کیا یہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی؟ نہیں، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی آدمی نکاح کرتا ہے، دنیا میں الگ الگ لوگ ہیں، ذہنیتیں الگ الگ ہیں، کسی کی پسند کچھ ہوتی ہے، کسی کی پسند کچھ ہوتی ہے۔ کوئی دیکھتا ہے بدصورت بھی چلے گی، مالدار ہونا چاہیے، مالدار ہوگی تو مال آئے گا۔ کوئی کہتا ہے غریب چلے گی لیکن خوبصورت ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ بڑے خاندان کی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا خاندان بھی بڑا ہے، ہم کو بڑے خاندان کے لوگ چاہیے۔ بدصورت بھی چلے گی، خوبصورت بھی چلے گی، بڑے خاندان کے لوگ چاہیے۔ کوئی کہتا ہے ہم کو سید ہی چاہیے چاہے غریب ہو۔ تو لوگ نکاح کرنے کے اعتبار سے مختلف چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ کو نکاح کرتے وقت ان چاروں چیزوں کو دیکھ کر ہی نکاح کرنا چاہیے، ان 4 چیزوں میں کمی ہو تو نہیں کریں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر لوگوں کی عادت بیان کی جا رہی ہے، یہاں ترغیب نہیں ہے کہ آپ بھی مال دیکھو، یا لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ کیا کیا دیکھتے ہیں، لوگ کیا کیا دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں بتایا کیا گیا ہے فاظفر بذات الدین، تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا۔ تو یہاں پر 4 چیزیں بتا کر، مال، بڑا خاندان
اور خوبصورتی اور دینداری، ان 4 چیزوں میں بتایا گیا کہ تو دینداری کو چن. یعنی اگر تجھ کو چننے کا موقع آئے، سب سے پہلی چیز جو تجھ کو دیکھنا چاہیے کہ جس کے ہونے نہ ہونے پر تو رشتہ قبول اور رد کرے، وہ دین ہونا چاہیے. جس بنیاد پر رشتہ دیکھا جائے کہ ہاں ہماری ہے تو کس چیز پر ہے، وہ دین ہونا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ ہم کو دیندار چاہیے، ہم کو یوں چاہیے. دیکھتے ہیں بچی کو دیندار ہے، ایک دم اعلیٰ قسم کی دیندار بچی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ رنگ تھوڑا سا سانولا ہے. رنگ کیا ہے؟ سانولا ہے. اب سانولے رنگ کی وجہ سے دینداری رد ہو جاتی ہے. لڑکی تھوڑی دبلی پتلی ہے، یا لڑکی ایسی ہے زیادہ بھاری بھرکم ہے، یا فلاں چیز ہے یا فلاں چیز ہے. دینداری بچی میں ہوتی ہے، لیکن دینداری بس نام کے لیے بولتے ہیں تاکہ نام خراب نہ ہو. ہم کو دیندار چاہیے، کچھ نہیں ہوگا تو چلے گا. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ بچی خوبصورت اتنی نہیں جتنی ان کو چاہیے، کیونکہ یہ فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں، ان کو تو بس اب خوبصورت ہی چاہیے، تو دینداری نام کے لیے ہوتی ہے. اگر تھوڑا سا بھی خوبصورتی میں کمی آ جائے، رشتہ رد ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ آپ خوبصورتی بھی دیکھو ہی، بلکہ یہاں یہ بتایا گیا کہ اصل بنیاد قبول و رد کی دین ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ کوئی نوجوان کہے کہ مجھ کو دیندار بھی چاہیے، خوبصورت بھی چاہیے، اچھے خاندان کی بھی چاہیے، اچھے گھر کی چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ بدصورت دیندار ڈھونڈو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. اور دیکھیے بدصورت بھی اگر کوئی ہے، خوبصورت نہیں ہے، تو اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو بنانے والا اللہ ہے. بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو صورت میں اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن سیرت میں وہ اچھوں پر فائق ہوتی ہیں. اور عورت کی اصل زینت اس کا کردار ہے، اس کی خوبصورتی نہیں ہے، اس کے زیورات، اس کا مال نہیں ہے. اس کی اصل عزت اس کے اعمال ہیں، اس کا خاندان نہیں ہے. خاندان اس کی چوائس نہیں ہے، لیکن اعمال اس کی چوائس ہیں. انسان کا کمال وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ اس کو مل گئیں. انسان کا کمال وہ چیزیں ہوتی ہیں جو محنت کر کے اس نے پایا ہے. خاندان تو ایسے ہی مل گیا اس کو، اللہ نے جس خاندان میں چاہا ڈال دیا، جو چہرہ چاہا دے دیا. لیکن جو نیکیاں اس نے کمائی ہیں، جو کیریکٹر اپنا اس نے بنایا ہے، یہ اس کا اپنا کمایا ہوا ہے. اصل اس کی عزت جو ہے اس کے اپنی کمائی کی بنیاد پر ہے، نہ کہ وہ جو اس کو مل گیا. تو بہت ساری بچیاں خوبصورت نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ گھر گرہستی کے اعتبار سے بہت عقل مند ہوتی ہیں، گھر چلانے کے اعتبار سے بہت ہی صاف ستھرا معاملہ ان کا ہوتا ہے، بہت اپنے آپ کو بچا کے جینے والی ہوتی ہیں، بہت شرم و حیا والی ہوتی ہیں. بہت ساری خوبصورت خواتین بے پردہ ہوتی ہیں، اور بہت ساری خواتین جو خوبصورت نہیں ہوتی ہیں وہ اپنی عزت کو بچا کے پردے میں جینے والی ہوتی ہیں. ان کی نگاہیں شوہر سے آگے نہیں بڑھتی ہیں. یہ عورت کا اصل وصف ہے. تو یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ مال کی بنیاد پر رشتہ چنو. ایک آگے لوگ چنتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں مال کو، لوگ دیکھتے ہیں خوبصورتی کو، لوگ دیکھتے ہیں خاندان کو. تم واقعی دیکھنا ہے تم کو نمبر 1 پر تمہاری چوائس کیا ہونا چاہیے. نمبر 1 چیز جس کو تم دیکھو کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تو دیندار کو چن لے، فاظفر کامیاب ہو جا. اس حدیث میں دیندار عورت کی فضیلت ہے کہ دنیا میں کتنی خوبصورت ہیں عورتیں ہیں، کتنے اچھے اچھے خاندان والی عورت ہیں، کتنی مالدار خواتین ہیں. ان میں سب سے زیادہ ٹاپ پہ کون ہے؟ اللہ کے نزدیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان میں سب سے اعلیٰ عورت کون ہے؟ وہ عورت ہے جو دیندار ہے. تو اس سے دیندار عورت کی فضیلت باقی عورتوں پر معلوم ہوتی ہے. اگر آپ افضل خاتون بننا چاہتی ہیں تو مال کے پیچھے نہ دوڑیں، زیورات کے پیچھے نہ دوڑیں، خوبصورتی بنانے میں نہ دوڑیں، آئینے ہی کے سامنے دن بھر گزارنے میں نہ بیٹھیں. آپ اپنی دینداری کو بڑھائیں. بہت ساری بچیاں آئینے ہی سے سب سے زیادہ ان کو رشتہ ہوتا ہے، سب سے بہتر سہیلی ان کا آئینہ ہوتی ہے، خاص طور سے وہ بچیاں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے.
یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے یہاں جا رہی وہاں جا رہی، یہ کر رہی وہ کر رہی ہیں. بعض اوقات وہ چیزیں بھی کر لیتی ہیں جو اسلام میں منع ہے، بلیچنگ اور یہ کچھ اور کیا کچھ نہیں، بہت ساری چیزیں. دیکھیے خوبصورتی اصل نہیں ہے عورت کی چیز. زیورات بڑھا کر اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکتی ہے. اپنے آپ کو جنتی بنانا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک خیر والی عورت بنانا یہ ہے کہ عورت دیندار ہو، اس کے اندر اچھا ہو، اس کی ایمان، تقوی، اخلاق، صبر، توکل، یقین، ہمدردی، الفت، نصیحت، خیر خواہی، یہ کیا ہیں؟ یہ بہت سارے کام ہیں، یہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. تو دیندار عورت کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیندار عورت کو نکاح کے لیے چننا یہ کامیابی ہے. الفاظ دیکھیے حدیث کے، فاظفر بذات الدین، دیندار کو چن کر کامیاب ہو جا. معلوم ہوا کہ کامیابی اگر نوجوان کی ہے تو وہ دیندار عورت چننے میں ہے، خوبصورت چننے میں نہیں. بہت سارے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں، میری بیوی بہت خوبصورت ہے. خوبصورت ہے، خوبصورت نہیں ہے. ابتدا میں پھر ہنستا ہے بہت دوستوں میں، بعد میں پھر رونا شروع کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں بیوی خوبصورت ہوتی ہے لیکن بااخلاق نہیں ہوتی ہے، شوہر سے لڑنے والی ہوتی ہے. پھر شروع میں تو گھر پہ جلدی بھاگتا ہے، نیا نیا نکاح ہوتا ہے، بعد میں دوستوں کے ساتھ چائے پہ چائے 12 1 2 بج رہے ہیں، جا رہے نہیں گھر کو. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی پسند نہیں. کیوں؟ خوبصورت تو ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے، بات بھی اچھے منہ نہیں کرتی ہے، بات پر لڑتی ہے، اخلاق نہیں ہے. تو خوبصورتی کیا کام کی؟ اور بڑھاپے میں تو ساری خوبصورت عورتیں خوبصورتی ختم. جب دانت گرنا شروع ہوتے ہیں، بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، تب معلوم پڑتا ہے کہ واقعی چیز اخلاق ہے، واقعی چیز وفاداری اور خدمت ہے. تب سمجھ میں آتا ہے. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ دیندار عورت سے نکاح کرنا بہتر ہے. اسی طرح سے حسب اور مال کے مقابلے میں دین کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ بڑا خاندان بڑی چیز نہیں ہے، مال بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ بڑی چیز اگر ہے تو وہ دین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال اور خاندان اپنے آپ مل جاتا ہے لیکن دین اپنے آپ نہیں ملتا ہے، دین کمانا پڑتا ہے. اسی طرح سے اس میں تربت یداک کا کیا معنی ہے؟ تربت یداک تربہ کے معنی مٹی ہوتا ہے. تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی تیرے ہاتھوں میں مٹی پڑے. یہ عربی زبان میں ایسا کلمہ ہے جو کسی کو دعا دیتے وقت بولا جاتا ہے. اس میں لغت کے اعتبار سے معنی برے ہیں لیکن اس کا استعمال عربی زبان میں کسی کے لیے برکت کی دعا کے لیے ہوتا ہے. کسی کو محبت کے طور پر ڈانٹ کے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، کامیاب ہو جا. تو عربی زبان میں ایسے جیسے ویحک کہا جاتا ہے تو اچھے طور پر بھی اس کا استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ نے فرمایا تربت یداک. بعض علماء نے یہ کہا کہ اس کی معنی یہ ہے کہ اگر تو نے ایسا نہیں کیا، چاروں میں سے دیندار کو نہیں چنا تو تو ناکام ہو جائے گا. دیندار کو چن کے کامیاب ہو جا، دیندار کو چن کے کامیاب ہو جا، ورنہ تو ناکام ہو جائے گا. تربت یداک.